ابھی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں عظیم باپ کا عظیم بیٹا. اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا. میری مراد یہ ہے تشریف لاتے ہیں علامہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا عظیم بیٹا علامہ ابتسام الہی ظہیر. میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ابتسام الہی ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. حضرات گرامی قدر، آج میرے دل میں خوشی کے، مسرت کے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی بات یادوں کے حوالے سے ایک کثرت اور درد کے احساسات بھی موجود ہیں. میں جب یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں میرے اکابرین کی ایک پوری تاریخ تھی جو میرے دماغ کی سکرین پہ چل رہی تھی. کبھی مجھے دلی کے بازاروں میں پتھر کھانے والا سید نذیر حسین محدث دہلوی یاد آ رہا تھا، اور کبھی مجھے فتنہ قادیہ کو گرانے والا وکیل اسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی یاد آ رہا تھا. کبھی حدیث کو پڑھانے والا اور اقوال رسول کی شمع کو فیروزہ فرمانے والا استاذ الاساتذہ حافظ محمد گودری رحمت اللہ علیہ کی یاد آ رہی تھی. کبھی میرے ذہن میں اہل حدیث کی تنظیم سازی کو فرمانے والے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کی یاد آ رہی تھی، اور کبھی بدر حریت حضرت سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی یاد ستا رہی تھی. اور اسی طرح کبھی اپنے سینے کو حنجروں سے چھلنی کروانے والے اور اپنے بیٹے انعام الرحمان کو زہر میں تڑپانے والے حضرت حبیب الرحمان کی یاد ستا رہی تھی. اور کبھی آبریت کے بت گدے کو گرانے والے حضرت علامہ ظہیر کی یاد ستا رہی تھی. وہ حضرت شہید جس نے صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا دیا، فاروق کی عدالت کے علم کو لہرا دیا، ذوالفقارین کی صحابت کا ترانہ گا دیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے کو بجا دیا، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑا لہرا دیا، اتحاد امت کا نعرہ لگا دیا، ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجا دیا، اور نظام مصطفیٰ کے علم کو آگے بڑھا دیا. اللہ کے فضل و کرم سے میں حضرت سالم میر صاحب کی موجودگی میں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، آمر
پاکستان کی فضاؤں میں لہراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت امام کعبہ کو، حضرت فضیلت الشیخ صالح بن آل طالب کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کتاب و سنت کو، جب بھی کبھی مکہ اور مدینہ کو، جب بھی کبھی حرمین شریفین کو، جب بھی کبھی بلاد حجاز کو انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑی، حضرت علامہ شریف کے یہ بیٹے اور حضرت سالم میر کے یہ سپاہی انشاءاللہ اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت سید داؤد غزنوی کے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت بنانے کے لیے، حضرت اسماعیل سلفی کی محنتوں کو ثمر آور بنانے کے لیے، اور حضرت علامہ شہید کے ہاتھوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اور اپنے مسلک کو متحد کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم نے نیٹ ورک کو دیکھا ہے، نہ ہم نے عہدوں کو دیکھا ہے، ہم نے اگر دیکھا ہے یا رب کے قرآن کو دیکھا ہے یا قاری کملی والے کے فرمان کو دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم اپنے امیر محترم کو آج یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، حضرت الامیر آپ نفاذ اسلام کے لیے اگر ہمیں لڑنے کا حکم دیں گے تو انشاءاللہ احمد ابن حنبل کے یہ بیٹے، ابن تیمیہ کے یہ فرزند، سیدین شہیدین کے یہ ماننے والے انشاءاللہ نہ میاں صاحب کو دیکھیں گے، نہ خان صاحب کو دیکھیں گے، نہ زرداری کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یا رب کے قرآن کو دیکھیں گے یا قاری کملی والے کے فرمان کو دیکھیں گے۔ تکبیر! اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب، علامہ ابتسام الہی سعید صاحب، باقرب دوستی، باقرب دوستی، باقرب دوستی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اختلاف کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں۔ میں نے مجیب کے میں 4-5 دن پہلے حضرت سالم میر صاحب کو کہا تھا، میر صاحب اگر ختم نبوت کے لیے ہاتھوں میں کڑی کو ڈالنے کا وقت آیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالنے کا وقت آیا، پابند سلاسل ہونے کا وقت آیا، ہلکا ہے زنجیر کا اسیر بننے کا وقت آیا، مقدمات کو جھیلنے کا وقت آیا، اپنی مشت کے توڑے کھانے کا وقت آیا اور پھانسیوں کے پھنوں کے پر چڑھنے کا وقت آیا، تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے آپ سے پہلے یہ کام کر کے دکھا دیں گے۔ سنت کی عملداری کے لیے آپ انشاءاللہ میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ استحکام پاکستان کے لیے انشاءاللہ حضرت الامیر کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں؟ اس وطن کو بنایا گیا اور آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں، حضرت الامیر کی موجودگی میں نہ اس کو سرمایہ دارانہ نظام کے لیے بنایا گیا، نہ اس کو جاگیردارانہ نظام کے لیے بنایا گیا، نہ اس کو سیکولر جمہوریت کے لیے بنایا گیا، نہ اس کو لفاق کے لیے بنایا گیا، نہ اس کو لادینیت کے فروغ کے لیے بنایا گیا، نہ اس کو سیکولر ناصری ترویج کے لیے بنایا گیا۔ حضرت محمد علی جناح کا نعرہ
حضرت علامہ محمد اقبال کا نعرہ، حضرت مولانا بڑی خان کا نعرہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا نعرہ، وکیل اسلام ثناء اللہ مرسری کا نعرہ، بغل حریت داؤد حسنی کا نعرہ، شہید ملت علامہ ضمیر کا نعرہ. یہی تھا پاکستان کا مطلب. کیا پاکستان کا مطلب؟ کیا تیرا میرا رشتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر. اول ابتسام لائی ظہیر صاحب، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، مکی جمعیت اہل حدیث پاکستان، پاک سعودی دوستی، پاک سعودی دوستی. حضرات گرامی قدر، اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب اور میرے رفقا آپ سے عہدے کو طلب نہیں کریں گے، آپ سے پروٹوکول کو طلب نہیں کریں گے، لیکن آپ سے ایک ہی بات کو عرض کریں گے. میر صاحب ہمیں لڑائیے، ہمیں لڑائیے رب کے قرآن کے لیے، ہمیں لڑائیے کالی کمی والے کے فرمان کے لیے، ہمیں لڑائیے سیکولرزم کے خلاف، ہمیں لڑائیے الحاد کے خلاف، ہمیں لڑائیے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، ہمیں لڑائیے اللہ کے فضل و کرم سے سامراجیت کے ہم نواؤں کے خلاف. کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ پورے دل دے کے نکھارے کے روپے پر گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا